So the next module is same with the previous title, but we will discuss something more extensively in this basic element of a contract. Now this time about the framework of a contract. یعنی ہم نے اس کی ورڈنگ کو بھی دیکھا, ہم نے اس میں کمپنسیشن کو بھی دیکھا, ہم نے اس میں ایکسیپٹنس اور آفر کو بھی دیکھا, اور ہم نے اس میں سبجیکٹ میٹر سے متعلق بھی ڈسکس کیا. ناؤ اباؤٹ دی فریم ورک, دی جنرل فریم ورک آف اے کانٹریکٹ. سو فریم ورک آف کانٹریکٹ مینس دی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آف پارٹیز انڈر اسپیسیفک ٹائپس آف دیٹ کانٹریکٹ وچ دے آر ایگزیکیوٹنگ. یعنی اس فریم ورک میں یہ ریسپانسبلٹیز کا بتانا ضروری ہے کہ رائٹس اور ریسپانسبلٹیز بائر اور سیلر کی طرف سے کیا ہوں گی. یعنی ایکسیپٹنس اور آفر اور ایکسیپٹنس کے کمپلیشن کے بعد جو رسک ہوگا وہ کس کی طرف شفٹ ہوگا. اگر ایکسیپٹنس اور آفر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور صرف ایکسیپٹنس ہے, صرف آفر ہے, ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو اس وقت تک جو رسک ہے وہ سیلر کے پاس ہے. لیکن جب ایکسیپٹنس ہو جائے گی تو پھر رسک سیلر سے نکل کر پرچیزر کی طرف شفٹ ہو جائے گا. تو بیسک جو فریم ورک ہے وہ ہمیں رائٹس اور ریسپانسبلٹیز سے متعلق بتاتا ہے. بوتھ پارٹیز شوڈ بیئر دی ریسپانسبلٹی اینڈ ہیو دی رائٹ وچ آر ریکوائرڈ بائی دی نیچر آف ٹرانزیکشن. یعنی وہ رسک کی نیچر کیا ہوگی یہ ٹرانزیکشن کی نیچر فائنلائز کرے گی. اگر پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ میں دونوں پارٹنرز پر رسک کی ریسپانسبلٹی آئے گی. اگر سنگل ہیں تو رسک جو ہے وہ سنگل کی طرف شفٹ ہوگا. اگر کانٹریکٹ جو ہے وہ پارٹنرشپ کا ہے تو دونوں پارٹنرز کی طرف شفٹ ہوگا, رائٹس بھی اور ریسپانسبلٹی بھی. اگر پارٹنرشپ نہیں ہے, مشارکہ نہیں ہے, مداربہ ہے, تو پھر یقیناً جو لاس ہوگا وہ انویسٹر کی طرف شفٹ کیا جائے گا, نہ کہ اس کی طرف شفٹ کیا جائے گا کہ جو اس کے لیے, اس انویسٹر کے لیے کام کر رہا ہے. ان کیس آف رینٹل ایگریمنٹس اونرشپ ریمینز ود لیسر. یعنی رینٹل شپ کی جو ایگریمنٹ ہے تو اس میں چونکہ وہ چیز جسے وہ یوز کر رہا ہے وہ اس کی نہیں ہے, بلکہ وہ صرف اس سے استفادہ کر رہا ہے, صرف اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. تو اس صورت میں رسک اسی کا ہوگا جس کی وہ پراپرٹی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کار فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں, کار لیزنگ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں وہ ایسٹ, وہ کار جو ہے وہ بینک کی پراپرٹی ہے. تو جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا وہ بینک کے ذمہ ہوگا, اور جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا وہ اس کے ذمہ ہوگا جو رینٹ پے کر رہا ہے. کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہم کہتے ہیں کہ a type of expenditure which benefits spread on several accounting period, while revenue expenditure a type of expenditure which benefit spread on one accounting period. یعنی جب ہم ایکسپینس کرتے ہیں تو اس سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے. اگر وہ بینیفٹ ایک سال سے زیادہ کے عرصے پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے, اور اگر وہ بینیفٹ صرف ایک سال کے لیے ہے تو وہ ریونیو ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے. تو جو رینٹ پے کر رہا ہے اس کے ذمے کار کی ٹیوننگ کروانا ہوگی, اور اسی طریقے سے اس کے ذمے اس کا آئل چینج کروانا ہوگا, اس کی سروس ہوگی, اور تھوڑی بہت اس کی مینٹیننس ہوگی. لیکن میجر ایکسیڈنٹس کی صورت میں چونکہ وہ ایسٹ بینک کا ہے تو بینک ہی اس کو لک آفٹر کرے گا, اور بینک ہی اس کو کمپنسیٹ کرے گا. In case of sale, ownership transfers after offer and acceptance, so are the risk of ownership. کہ سیل کا اگر ایگریمنٹ ہے تو آفر اور ایکسیپٹنس کے بعد یقیناً وہ جو رسک ہے لاس بیئر کرنے کا وہ سیلر سے شفٹ ہو جائے گا پرچیزر کی طرف. Every contract has a specific set of rules which will be explained when it comes under discussion. یعنی مختلف قسم کے کانٹریکٹس ہیں, کچھ مشارکہ بیس ہیں, کچھ مداربہ بیس ہیں, کچھ گفٹس ہیں, اور کچھ دوسرے. تو ہر کانٹریکٹ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور ہم ڈفرینٹ کنڈیشنز کے مطابق ان کانٹریکٹس کو آنے والے ماڈیولز میں ڈسکس کریں گے.